کا معاملہ ہو یا لباس کا معاملہ ہو، بہرحال جو کچھ کام ہم صبح سے شام تک کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کاموں میں ہم تمام کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے اور زندگی جینے کا بہرحال طریقہ ہے۔ اسی کڑی میں کئی ساری باتیں ہم نے لے لی۔ آج انشاءاللہ عزیز چند باتیں جو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ سونے کے ادب کے تعلق سے ہے۔ مطلب ایک انسان، سونا ایک ایسی چیز ہے، نیند ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر کسی انسان کو چارہ ہی نہیں۔ ایسا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے دنیا میں کہ میں سوتا نہیں ہوں، ٹھیک؟ تو ہر شخص کو نیند آتی ہے، اور اگر اسی نیند کے معاملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر کر لے تو یہ سونا بھی باعث اجر اور ثواب بن جاتا ہے، یہ نیند بھی باعث اجر اور ثواب بن جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسی مباح چیز کو، جو جائز چیز ہو شریعت میں، اس کے پیچھے اگر نیت درست ہو تو وہ مباح چیز بھی باعث اجر اور ثواب بن جاتی ہے نا۔ یہ اصول ہے، یاد رکھیں۔ جیسے کہ ایک انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانا مباح ہے اس کے لیے، اس کی اجازت ہے اس کو۔ اگر اس کھانے کے پیچھے وہ نیت کو درست کر لیتا ہے کہ اللہ جو کھانا، یہ غذائیت میرے جسم میں جائیں گی، اس سے مجھے توانائی ملیں گی، طاقت ملیں گی، اور اس کے ذریعے میں تیری عبادتوں کو خوب اچھے سے کر پاؤں گا، تو یہ کھانا بھی باعث اجر اور ثواب بن گیا، ٹھیک؟ تو ویسے ہی اگر کسی بھی چیز کے پیچھے نیت درست ہو اور وہ عمل مباح ہو، جائز ہو شریعتاً، تو اس کے کرنے کا ثواب اور اجر ملتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک؟ تو اب سونا ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کے پیچھے لگا ہے، اس کے بغیر تو معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، ہے نا۔ تو انسان سوئیں گا، اور اگر سونا ضروری ہے اس کے لیے، لوازم میں ہے، مطلب انسان کو اللہ رب العزت نے اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ انسان ہے تو تھکیں گا اور سوئیں گا تو پھر توانائی حاصل کریں گا اور پھر قوت اس میں جاگیں گی، تاکہ وہ دوسرے دن پھر کچھ کام کر سکے، اللہ کی عبادتیں کر سکے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، بہت سارے کام بہرحال ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے بھی اگر نیت درست کر لے اور اس میں وہ ادب اور اخلاق کا لحاظ رکھ لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو پھر یہ سونا بھی باعث اجر اور ثواب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے فرمایا اور کہا، جب ایک انسان رات میں سوتا ہے، عشاء پڑھ کر سوتا ہے، ٹھیک، عشاء پڑھتا اور سوتا، اور اس نیت سے سوتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز میں فجر میں اٹھوں گا، تو اس کا جب وہ اس نیت سے سوتا ہے اور فجر میں اٹھ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے، حالانکہ وہ انسان تو سو رہا ہے، لیکن چونکہ اس نے رات میں جب سویا تو ایک فرض ادا کیا، اور اس نیت سے سویا کہ صبح مجھے دوسرا ایک فریضہ ادا کرنا ہے فجر کا، تو اس کا یہ ساری رات سونا یہ بھی باعث اجر و ثواب ہو گیا، تو ساری رات عبادت میں رہا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور اگر کوئی شخص عشاء پڑھ کر سو جائے اس نیت سے کہ فجر میں اٹھوں گا اور فجر پڑھوں گا، اور کسی وجہ سے اس کی فجر نہ ہو سکے، ہوتا ہے وجوہات ہوتی ہے، انسان نیند نہ کھلی، غفلت طاری ہو گئی، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہرحال تو ایسی شکل میں جب اس نے فجر نہ بھی پڑھ سکی تو اسے آدھی رات عبادت کا ثواب ملا۔ دیکھیے الحمدللہ، مقصد ہمارا حاصل کر رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور فائدہ شریعت کا اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں آدھی رات یا پوری رات عبادت کرنے کا اجر اور ثواب مل رہا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہر مباح کام کو جو شریعت نے اجازت دی اس کو کتاب و سنت کے مطابق کرے، تاکہ وہ پورا مکمل عمل باعث اجر و ثواب ہو جائے۔ جیسے کہ آپ لوگ تجارت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اس نیت سے اگر کوئی نوکری کرے، ضروری ہے حلال روزی کہ اللہ میں حلال روزی کے لیے کام کر رہا ہوں تاکہ اس روزی سے میں اپنے بچوں کی پرورش کر سکوں، تو آپ کا یہ کمانا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، اٹھنا بھی عبادت، ملاقات کرنا بھی عبادت، لوگوں سے الگ ہونا بھی عبادت، محبت کرنا بھی عبادت، نفرت کرنا بھی عبادت، ہر چیز عبادت کی شکل لے لیں گے، یاد رکھیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ مباح عمل ہو، مطلب وہ شریعتاً حلال ہو، اور اس کے بعد ہماری نیت اس کے پیچھے درست ہو اور طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہو، اپنی منمانی اس میں نہ ہو۔ تو ہر عمل، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، ہر چیز، آنا جانا، مہمان نوازی کرنا، کسی کو بلانا، کسی کے پاس دعوت میں جانا، کپڑے پہننا اور ہر چیز آپ دیکھیں گے یہ باعث اجر و ثواب بن جاتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کڑی میں آج ہم سونے کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے کہ سونے کے کیا ادب اور کیا لحاظ ہم رکھیں، تاکہ جب ہم سوئیں، اور ایک بڑا حصہ زندگی کا ہم سوتے ہیں، یاد رکھیں ایک ایوریج انسان، اوسط انسان 6 سے 8 گھنٹے سوتا ہے۔ بہت ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو 6 سے کم بھی سوتے ہیں گھنٹے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ اس میں بھی اتنی توانائی طاقت دیتا ہے کہ وہ سارے کام کر پاتے، لیکن ایک اوسط انسان 6 سے 8 گھنٹے سوتا ہے۔ تو اگر 8 آورز کو، 8 گھنٹوں کو اگر ہم ایوریج لے کے انسان سوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کا 1/3 حصہ ہم سوتے ہیں، ہے نا، چونکہ دن ہوتا ہے مکمل 24 گھنٹے کا، 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے آپ سو رہے ہیں، مطلب یہ 1/3 1/3 ہو چکا ہے۔ 8 اور 8 ملا کے 24 ہوتے ہیں، تو 8 اگر ہم سوتے ہیں تو اس کا مطلب 1/3 پورے دن میں سے 1/3 تو ہم سونے میں لگا دیتے ہیں۔ تو اگر اس 1/3 عمل کو
جو ساری زندگی ہم کرتے ہیں جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اگر کتاب و سنت کے مطابق ڈھال لیا جائے تو یہ 1/3 سونا بھی ہمارا مسلسل عبادت میں رہیں گا. یاد رکھیے تو کتنی اہم بات کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، سونے کا کیا ہے، بس جگہ ملی بس جس کو پلٹی مار لو، آنکھ بند کرو سو جاؤ، کوئی اوڑھنے کو ملا نہیں ملا سو جاؤ، ہے نا. لیکن اسی کو اگر آپ یہ سوچیں کہ میری زندگی کا 1/3 حصہ اس میں جاتا ہے، اس کو کیسے انکیش کروں. دنیا میں کیا ہوتا ہے، تاجر ہے، بزنس مین کی ایک دکان ہے. اب ایک دکان کے بعد اس کی ایک اور دکان ہے، تو وہ کیا سوچتا ہے، وہ دکان کو خالی رکھوں گا زندگی بھر. وہ سوچتا ہے اس دکان کا کیسے استعمال کیا جائے. دکان کے اندر کوئی خالی حصہ ہے، اس حصے میں کیا رکھا جائے، کیسے استعمال کیا جائے، یہاں کیا ڈسپلے کیا جائے، یہاں کسٹمر کیا لے سکتا ہے. تو اتنے ارینجمنٹ کرتے ہیں نا. تو ہم جب دنیا میں آئے ہیں اور زندگی گزارنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم کو سوچنا ہے نا کہ 1/3 زندگی کا حصہ اگر ہم اس کو برابر استعمال نہ کریں تو ایک طرح سے اس کو ہم برباد کر دے رہے ہیں پھر دیکھا جائے تو. لیکن اسی 1/3 زندگی کے 1/3 حصے کو اگر ہم صحیح استعمال کریں، وہی سونے میں ہی کریں. صحیح مطلب یہ نہیں کہ آپ دن رات جاگیں، سونے میں کیجئے، لیکن اگر اس کے پیچھے نیت بدل جائے اور کچھ چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ کام کیا جائے تو پھر یہ باعث اجر اور ثواب ہو جاتی ہے. یہ چیز یاد رکھیں. تو نیند جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کی نعمت ہے. یاد رکھیں، نیند سونا یہ اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک. اور یہ سکینت، یہ سکون کا، اطمینان کا ذریعہ بنتی ہے. یہی نیند ہوتی ہے جو رات میں آنے کے بعد صبح آپ کو پھر سے ریفریش کرتی ہے، تر و تازہ کرتی ہے، تاکہ آپ پھر سے اپنی تجارتوں میں، اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، لوگوں کی مدد میں، اچھائی کا حکم دینے میں، برائی سے روکنے میں، اور تمام تر وہ کام جو آنکھ کھلی رکھنے کے بعد آپ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ آنکھ بند اچھے سے ہونا ہی ہوتی ہے کہ جب اچھی نیند ہوگی تو ایک اچھا دن گزرے گا اور ایک مومن اچھے سے کام کر پائے گا. تو اس شریعت اور اسلام نے ہمیں اس رات کو گزارنے کا طریقہ بھی بتایا، اس رات کی ابتدا بھی بتائی، اس کا خاتمہ بھی کس طرح کیا جائے بتایا، اور تمام بہرحال شریعت نے ہر جگہ ہماری رہنمائی کی ہے. تو نیند جو اللہ کی نعمت ہے جس سے جسم تر و تازہ ہوتا ہے، زندگی کے اندر توانائی پیدا ہوتی ہے، انسان اپنے کام کو لے کر آگے بڑھتا ہے. تو اس نیند کے کیا ادب ہے، وہ تھوڑے سے ادب اگر ہم سیکھ لیں تو اس کے بڑے فائدے ہوں گے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر جو ہے 73 میں 73 میں فرماتا اور کہتا ہے، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تشکرون. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا اس آیت میں، اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا پیدا کیا، دن اور رات کو پیدا کیا. پھر فرمایا وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اور تاکہ تم جو ہے اس میں سکون اختیار کرو. یہ جو رات ہے سکون کے لیے بنائی گئی. اور پھر فرمایا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا، اور اس کے اندر اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو. تو دن بنائے اللہ نے روزی تلاش کرنے کے لیے، رات بنائی اللہ نے سکون اختیار کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. تو اس کا تذکرہ خود اللہ نے کیا، من فضلی، تاکہ اللہ کے فضل کو دن میں تم تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم ہمارے شکر گزار بندے بنو. تو اللہ نے دن اور رات کو ہمارے لیے پیدا کیا، اور رات آرام کے لیے اور دن اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے بنایا ہے. ٹھیک. آگے دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ نمبر 78 اس کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو باعث آرام بنایا ہے. ہم نے تمہارے لیے نیند کو، سونے کو باعث آرام بنایا ہے. اندازہ لگائی. تو نیند آرام کی چیز ہے، یاد رکھیے یہ ایک آرام کی چیز ہے. لیکن آج کے ہمارے جدید دور میں اگر ہم دیکھیں جو سب سے بڑا پرابلم امت مسلمہ آج فیس کر رہی ہے، ایک بہت میجر ایشوز میں سے، بہت بڑے مسائل میں سے ایک مسائل یہ ہے کہ نیند آتی نہیں اور آئی تو کھلتی نہیں. ایک میجر پرابلم ہے ہمارے پورے امت کا مسئلہ ہے کہ نیند آتی نہیں. تو ایسی امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو گولیاں کھا رہا ہے بس دن اور رات کیا کہ نیند آ جائے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس کو نیند آتی ہے تو ختم ہی نہیں ہوتی ہے نا، کہ لوگ اٹھا کے تھک گئے ہیں، اس کو اٹھ رہا نہیں ہوں، ہے نا، کہ سو رہا ہے تو بس سوتا ہی جا رہا ہے نا، اور اس کا وہی نہیں. تو ہم افراط و تفریط کے شکار ہو گئے. 6 سے 8 گھنٹے نیند تو اوسط ہونا بھی چاہیے، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے. اور یہ عمل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بھی دیکھنے کو ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم سوتے تھے، بڑا خلیل سوتے تھے. ٹھیک. لیکن ہمیں صحابہ سے جو باتیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آرام کیا کرتے تھے اور رات کا ایک بڑا حصہ آرام کرتے تھے. عشاء کے بعد سے لے کر تہجد تک کا جو وقت ہوتا تھا تب تک آرام کرتے تھے. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ تہجد تک تو ہمیں نیند نہیں آتی اکثر کو، تہجد کے وقت تک، مطلب رات عشاء ختم ہوئی اس کے بعد ہمارا دن شروع ہوتا ہے، مطلب رات نہیں شروع ہوتی ہے،
اور انسان پریشان ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، نکڑوں پہ کھڑے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہیں، صرف نیند کی کوشش کر رہے ہیں، سونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو صرف سونے کی کوشش میں جو ہے ہمارے دن کا اکثر رات کا اکثر حصہ جاتا ہے. جب رات ڈھلنے کو ہوتی ہے اور جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اٹھتے تھے تاکہ وہ نماز پڑھے، اس وقت ہماری نیندیں لگنا شروع ہوتی ہے. ٹھیک، اور اس کے بعد وہ وقت جو تہجد کا ہوتا ہے یا کم از کم ڈیڈ لمٹ اینڈ لمٹ فجر کی نماز ہے، فجر تک آپ اٹھیں تو یہ تو بالکل نیند کے بیچ کے حصے میں آتی ہے ہمارے، ہے نا. اور اس کے بعد ہمارا دن 6 7 8 9 10 11 12 اور کسی کا ظہر میں کھلتا ہے. ٹھیک، مطلب یہ معاملہ ہے ہمارا. تو ہم افراط اور تفریط کے شکار ہو گئے. ہم نے کتاب و سنت کی بات کو نہیں مانا. ہم نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی غلطی اور چوک کی جس کا نقصان اور نتیجہ ہم لوگ جو ہے بھگت رہے ہیں یہاں کی. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے جو سنت نے ہمیں بتایا اس طریقے کو ہم نے اختیار نہیں کیا. نیند کا جو معاملہ تھا اور ہماری زندگی کا جو 1/3 حصہ تھا اس کو ثواب سے محروم کر دیا، بیکار کر دیا ایک طرح سے. اور وہ نیند جو سکون کا ذریعہ تھی، وہ نیند آج تھکان کا، بے اطمینانی کا، پریشانی کا، اور ایک جس کو بولیں گے ایک بے اطمینانی کا باعث بن چکی ہے. دیکھیے آپ، بہت سے لوگوں کا یہ معاملہ ہے. بلکہ شہری زندگیوں میں تو اکثر یہی معاملہ ہے. ایک دیہاتی یا گاؤں کی زندگی میں بہرحال میں سمجھتا ہوں کچھ حد تک یہ معاملہ ابھی باقی ہے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں سنت پر عمل کر رہے ہیں. لیکن شہری زندگی میں ہم نے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لا تعداد جو ہے جس کو کہیں گے ایک عام زبان میں یاد رکھیے، لا تعداد سنتوں کو یوں ہی بیکار کر دیا، ضائع کر دیا، رسوا کیا، جس کے نتیجے میں نہ راتیں ہماری سکون کی ہے نہ نیند ہمیں لگتی ہے. اور جب نیند رات میں نہیں ہوتی تو دن کیسے گزرتے ہیں آپ سب کو بتائیں. بے اطمینانی میں، بے چینی میں، مرض میں، بیماری میں، تھکان میں، سر درد میں، جسم کے درد میں. تو کیوں نہ ہم اس نیند کو جو زندگی کا اتنا بڑا حصہ ہے، 1/3 پارٹ ہے، اس کو سنت کے مطابق کر لے. تو دیکھیے آپ اس کے ثمرات، اس کے فائدے آپ کی صبح کی زندگی میں آپ محسوس کریں گے، صحت اور تندرستی میں محسوس کریں گے، کام کاج میں آپ محسوس کریں گے. اور اس کے بڑے فائدے ہیں، یاد رکھیں بڑے فائدے ہیں. تو نیند، اور یاد رکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا سوتے کہ اللہ ان پر رحم کرے. حالانکہ ہمیں سونا ہی سونا ہے موت کے بعد. یاد رکھیے قیامت تک ایک لمبا وقفہ گزرے گا، پتہ نہیں کتنی صدیاں، کتنے ہزار سال، ملینیم، کیا کیا پتہ نہیں گزر جائیں گا جب تک ہم سوتے رہیں گے. پھر قیامت قائم ہوں گی، پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو سونا تو ہے ہی، لیکن انسان سونے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے. آج بہت سارے مسلمان سونے کے لیے جیتے، ایسا لگتا ہے جیسا کچھ کھانے کے لیے جیتے ہیں، کچھ سونے کے لیے جیتے ہیں کہ بس سونا ہی پورے زندگی کا ان کا کام ہے. اس کے علاوہ کوئی بات آپ ان سے نہیں سنیں گے. آج خالی وقت ہے کیا کرو گے؟ سو جاؤں گا. ارے کل دن چھٹی تھی کیا کیا؟ سوتے پڑا تھا. ارے اب تم کو چھٹی لگ رہی کیا کروں گا؟ بہت سوؤں گا. مطلب صرف سونے کی باتیں آپ سنیں گے ان سے. ارے اب تم جو ہے فلاں کر رہے ہو، اب کیا کریں گے؟ اب سونے کا اپنے یہاں سے. ارے اب جو ہے آفس سے چھوٹ کے اب کہاں جا رہے ہو تم، کیا کرو؟ نہیں اب سونے جا رہا ہوں میں. مطلب ان کے پاس سونے کے علاوہ آپ کو لفظ ہی نہیں ملیں گے. اور کچھ لوگ ہوتے کھانے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کریں گے. کیا کر رہے تو کھا رہا، کہاں جا رہے تو کھانے جا رہا، کیا کر رہے تو کھانا لا رہا، کیا پوری زندگی کھانے میں. اور کچھ لوگوں کی پوری زندگی سونے میں. اور اکثر مسلمانوں کی بلا تفریق، میں بھی اس میں شامل ہوں مسلمانوں میں، بلا تفریق ہماری زندگی سونے اور کھانے میں گزرتی ہے صرف. جبکہ ہم کئی اور مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں. جو سونے اور کھانا اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے نہیں آئے. تو ہم سونے کے لیے اور کھانے کے لیے جیتے ہیں. دیکھیے رات دیر سے سوئے، صبح دیر سے اٹھے، اٹھتے ہی کھانا کھایا، تھوڑا کچھ گھوما پھرا، پھر کھانا کھایا، پھر یہاں چلتے چلتے کھایا، اس کے گھر پہ کھایا، اس کی دکان پہ کھایا، وہاں چائے کی ہوٹل پہ کھایا، اور یہ کیا. اور پھر رات میں پھر سونے کی تیاری اور خوب کھایا اور صرف سویا. تو سو رہے اور کھا رہے ہیں، سو رہے اور کھا رہے ہیں. جبکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو آپ نے سونا اور کھانا کیا، لیکن یہ زندگی کے بہت مختصر حصے تھے. یاد رکھیے اس کے لیے زندگی نہیں جی رہے تھے وہ. اور یاد رکھیے جو قوم کسی کو کچھ دینا چاہتی ہے اسے سونے اور کھانے سے ہٹ کر کچھ سوچنا پڑے گا. یاد رکھیے صحابہ نے سونے اور کھانے سے ہٹ کر ہی سوچا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے تو زندگی بالکل بتا دی کیسے مومن کی ہوتی. مومن بھوک لگنے پر کھاتا ہے یا بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے. اتنا سادہ ہے مومن کا معاملہ. بلا تکلف ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے، نہیں لگتی تو کوئی مسئلہ نہیں. مطلب تکلفات ہے ہی نہیں. سونے کا معاملہ بتا دیا کس طرح سے سونا ہے. ٹھیک، اگر یہ دو چیزوں کو ہم سدھار لے، کھانے کا معاملہ اور سونے کا معاملہ، اور ان کو اپنے زندگی میں وہ پرائرٹیز نہ دے، وہ اہمیتیں نہ دے جو اہمیت آج ہم دے چکے ہیں، تو انشاءاللہ عزیز بہت سارے بڑے بڑے ابھی کام باقی ہیں جو ہمیں دنیا میں کرنا ہے. جو یہ صرف 2 اعمال کے جس کو بولیں گے غلط
سے، اس کے علم نہ ہونے سے، اس میں زیادتی سے آج ہم بھگت رہے ہیں، یاد رکھیے۔ اور یہ دو ہی چیزیں آپ کو ہر آدمی کی زبان پہ، کھانا اور سونا۔ کھانے کا انتظام کیا ہے اور سونے کا انتظام کیا ہے؟ کھانے کے لیے کیا کیا اور سونے کے لیے میرے کیا کیا، بس یہی تھا۔ صحابہ کی زندگی میں نہ کھانے کا تذکرہ ملے گا نہ سونے کا تذکرہ، اس سینس میں کہ کہیں گئے ہو سفر پر کسی دعوت کے اور کہے میرا کھانے کا انتظام کا اور سونے کا پہلے بتا دو میرے کو۔ پرائرٹی نہیں تھی، پرائرٹی کیا تھی؟ کہاں جانا ہے، کن لوگوں سے ملاقات کرنا ہے، کس بستی میں لے جا رہے ہو، کن لوگوں سے بات کرنا ہے، کون سے سردار کے پاس جانا ہے، کون تھا جو بات نہیں مان رہا ہے، کس کے پاس غلط فہمی اس کے پاس میں چلتا ہوں، یہ پرائرٹی۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا سونا اور کھانا، وہ ملا نہیں ملا، آگے ہوا پیچھے ہوا، ایک دن بعد ملا، وقت سے تھوڑا آگے ہوا، وقت سے تھوڑا پیچھے ہوا، نیند کم ہوئی زیادہ ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ پرائرٹیز ان کی زندگی میں یہ تھی، تو انہوں نے پھر دنیا کو کچھ دیا، اور آج ہم ان کے وارث ہیں، اسی نبی کے اور اسی صحابہ کے دین کے، ظاہر سی بات ہے ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس یہ دو مسائل کے علاوہ کوئی تیسرا مسئلہ ہی نہیں، سونا اور کھانا، اور سونا اور کھانا۔ تو آئیے وہ سونے کے ادب ہم دیکھ لیں، تاکہ ہمارا سونا بھی درست ہو جائے، سبائے سے اجر و ثواب، اور کھانا بھی ہو جائے۔ تو کھانے کے ادب تو میں لے چکا ہوں، آج سونے کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے۔ تو نیند کو اللہ نے سکون اور اطمینان کی چیز بنایا ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز جو اب یاد رکھیں گے، جو اللہ کی یہ نعمت ہے، اور اس کا شکریہ ہم اس طرح ادا کریں گے اس نیند کا کہ جیسے اس کے نبی نے ہمیں بتایا اس طریقے سے ہم سوئیں گے اور وہ ایسا عمل کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد ہم سوئیں گے، خام و خواہ سونے میں تاخیر نہیں کریں گے۔ یہ سب سے پہلا اصول ہے اگر آپ سونے کو اپنے سدھارنا چاہتے ہیں تو، کہ عشاء کے بعد ہم سوئیں گے اور خام و خواہ اس کو تاخیر نہیں کریں گے، سوائے شرعی ضرورتوں کے، سوائے شرعی وجوہات کے، سوائے مجبوریوں کے۔ ٹھیک، شرعی ضرورتیں کیا ہو سکتی ہے؟ بیماری ہے کسی کی تو گھر میں کسی کو جاگنا ہے۔ شرعی ضرورت یہ ہے کہ دینی اجتماعات ہے، دینی تقریر ہے، اس میں جانا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ شرعی ضرورت یہ ہے کہ ماحول معاشرہ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ لوگ رات میں جاگے تاکہ حفاظت ہو، یہ شرعی ضرورت ہے۔ اور مجبوریاں یہ ہے کہ ہماری تجارت یا ہماری نوکریاں ایسی ہیں جو شفٹس میں چلتی ہیں، شفٹس میں، تب نائٹ شفٹ ہے تو مجبوری ہے، تو اسی لیے میں نے کہا شرعی ضرورت ہے یا مجبوریاں ہی ہم کو رات میں جگائیں گی عشاء کے بعد، ورنہ عشاء کے بعد جاگنے کا ہم معمول نہیں بنائیں گے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں پورے امت کے نیند کے مسائل کا حل دے دیا ہے، یاد رکھیں، پورے امت کے نیند کے مسائل کا، اور وہ حل یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ روایت آپ فرماتے اور کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے اور عشاء کے بعد باتیں کرنا، عشاء سے پہلے نیند اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد بات نہیں کرتے، مطلب جاگنا پسند نہیں کرتے، سو جاتے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، اس کو اگر زندگی میں لا لیں تو اکثر بیماریوں، صحت کی کمزوریاں، صحت کے مسائل اور ہماری تجارتوں کا بیٹھنا اور ہماری نیند کا ہم پر غالب آ کے پورے ہمارے ہر چیز کو برباد کرنے کا ایک حل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم رات عشاء سے پہلے نہ سوئے، یہ عادت نہ ڈالیں، ٹھیک، اور عشاء کے بعد خاموخواہ نہ جاگے، سوائے وہ دو وجوہات کی، شرعی ضرورتیں اور مجبوریاں، بس۔ تو یہ اصول کو اگر زندگی میں لا لینا بہت فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ، عشاء کی بات ہماری رات چالو ہوتی ہے، معاف کرنا، عشاء کے بعد ہمارا دن چالو ہوتا ہے۔ میں کئی بار سفر کرتا ہوں، سفر سے اکثر آنا ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، آدھی رات ہو جاتی ہے، ٹھیک، کبھی 4 ہوتے ہیں، کبھی 5، یا کبھی 1-2 بجے سے سفر سے بہت بار لوٹنا ہوتا ہے، کبھی سواری سے جاتا ہوں ٹرین سے، کبھی اپنی گاڑی سفر کرتا ہوں۔ تو جب واپس آنا ہوتا ہے، کبھی ایسا سفر جو اطراف میں ہو 200-400 کلومیٹر کی رینج میں، تو ایسا نکلتے ہیں کہ رات تک گھر پہنچ جائے۔ جب کبھی داخلہ ہوتا ہے شہر اورنگ آباد میں، ٹھیک، تو غیر مسلم علاقوں سے ہی داخلے ہوتے، چونکہ میجر علاقے وہی، چاہے آپ ادھر یہ سائڈ سے آئے تو والوچ کی طرف سے آپ انٹری لیتے ہیں، ادھر سے آئے تو چکل ٹھانے کی طرف سے آپ آتے ہیں، تو بہرحال 2 میجر روٹ چاہیے ہمارے پاس سٹی اورنگ آباد میں، یہیں سے ہم باہر نکلتے ہیں۔ تو جب اندر آنا ہوتا ہے تو غیر مسلم علاقوں سے آنا ہوتا ہے، جن کے اندر گھر اور تجارتیں دونوں بند ہیں۔ سمجھ لیجیے آپ 10-11 بجے بھی اگر داخل ہوتے ہیں تو گھر بھی پورے بند ہیں اور تجارتیں بھی پوری بند ہیں، مطلب بزنس بھی کلوز ہو گئے، شاپ پر لکھا ہوا 8 بجے تو 8 بجے وہ کلوز کر رہا ہے، شٹر ڈاؤن کر رہا ہے۔ ہم غیر مسلم تاجر 8 بجے شٹر ڈاؤن کر رہا ہے، ہمارا مسلم تاجر بولتا رکو بازو والے کی بند ہوئی کہ نہیں، ابھی اپنی کھلی رہیں گی، پھر اس کی بند ہوئی کا سامنے لیں گے، نہیں تو اپنی کھلی رہیں گی۔ کوئی اصول نہیں ہے زندگی جینے کا، بس ایک ایسی زندگی جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دکان کھلی رہنا رزق کا ذریعہ ہے، تو لہٰذا اس کو پورا جب تک سامنے والا بند نہیں کرتا تو میرا رزق کہیں مارا نہ جائے، اس کے پاس نہ چلا جائے، ٹھیک، کوئی اصول نہیں۔ تو دیکھتا ہے پہلے تو کہ اس کی بند ہوئی کیا، میری بند ہوئی کیا، لوگ آ رہے جا رہے تو کھولیے، وہ 8 بجے بند کر رہا ہے، اس کی 8:30 بجے شاپ کلوز ڈاؤن اور وہ گھر چلا گیا۔ اسی طرح محلوں سے ہوتے ہوئے چوراہوں سے گزرنا ہوا، پھر غیر مسلموں کی
بڑی بڑی بستیاں، چھوٹی موٹی نہیں، ایسے علاقے نہیں جو پوش علاقے کہلاتے ہیں، وہاں لوگ دکھتے بھی نہیں، ویسے وہاں کے لوگ تو ہوٹلوں میں پڑے ہیں یا ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں وہ سڑکوں پہ دکھتے نہیں، لیکن ویسے جو سلمس ہوتے ہیں ان کی، غریب بستیاں ہوتی ہیں غیر مسلموں کی، یا مالدار بستیاں ہوتی ہیں، مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، وہاں سے بھی گزریے تو دکانیں بھی بند ہیں، چائے کی دکانیں بھی آپ کو کھلی نہیں ملیں گی اور کچھ نہیں ملیں گا آپ کو، وہاں آپ کو تلاش کرنا ہوگا اگر کچھ کھانا پینا ہے تو، بڑی پرابلم اور پریشانی میں آ جاتے ہیں وہاں، ٹھیک۔ اب وہیں سے گزرتے ہوئے پھر مسلمان علاقے کا جو ہے معاملہ چالو ہوتا ہے، تو جو ہی مسلمان علاقہ شروع ہوتا ہے تو وہاں سے آپ دیکھیے لائٹیں کھلی دکھنا چالو ہوتی ہیں، تجارتیں کھلی ہے ابھی بھی 10 11 12 بجے بھی، ٹھیک، اور دکانیں کھلی ہے ابھی بھی، ٹھیک، اور شباب جو ہے، نوجوان جو ہے راستوں پر کھڑے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہیں، گاڑیاں پارک ہے اس پر بیٹھے ہیں، اگر دکانیں بند ہیں تو نوجوان کم از کم بیٹھے ہیں، پان بیڑی گٹکا چالو ہے، گیمز کھیلے جا رہے ہیں، تھوڑا اگر اور انٹیریئر علاقوں میں آنا شروع ہے تو ہوٹلیں پوری کھلی ہیں، ایسی روشن ہوٹلیں ہیں کسی کو انتہا نہیں، اور دو علاقے، ایک وہ گیٹ اور ایک لائن یہاں کی، یہ دو جگہ چلے جائے تو آپ کو کبھی رات نہیں دکھیں گے آپ، اس لیے کہ مسلم اور غیر مسلم کو بھی پتا اگر رات میں بھوک لگے تو یہ دو علاقوں میں انشاءاللہ بھوکے نہیں رہیں گے، اس لیے نہیں کہ مسلمان بڑے سخی لوگ ہیں وہ کھانا دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی دکانیں کھلی رہیں گی، رات بھر جاگنے والی قوم ہے نا، اور غیر مسلم سو رہا ہے، وہ سو رہا ہے، ٹھیک، اس کی رات ہو چکی ہے عشاء کے بعد، دیکھیے حالانکہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان کو عشاء کچھ نہیں پتا، لیکن ان کا ایک تصور ہے سورج ڈھلنے کے بعد ان کے پاس تیاریاں شروع ہے سونے کی، اور سورج کے ایک پہر ڈھلنے کے کچھ زمانے بعد سونا ان کے لیے لازمی ہوتا ہے، تو 9 10 بجے وہ بہرحال جو بھی ان کا مشغلہ ہے ٹی وی دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن سو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد کبھی میرے سفر ہوتے، جب میں صبح نکلتا ہوں اپنے سفر پہ، مسلمان بستی، جب الٹا جانا سفر بولے تو اپنے محلے سے مسلمان بستیوں سے غیر مسلموں کے علاقے ہوتے ہوئے پھر شہر سے باہر جانا ہے، تو جب آ رہے ہیں تو یہ کھلے ہیں، ظاہر سی بات، اب جا رہے ہیں تو جس دین نے ان کو صبح ایک عبادت فرض کر دی، ان پر مسلمانوں پہ ہم پہ ایک عبادت فرض ہے صبح، وہ ہے فجر کی نماز، تو ظاہر سی بات ہے ایک فریضے کے لیے تو ہم کو جاگنا پڑے گا، تو اب جب جانا ہوتا ہے تو فجر سے پہلے میں کبھی نکلتا ہوں، تو جب نکلتے ہیں یہاں سے تو پورا مسلمان ایریا سوتا رہتا ہے، کہ ایسا سو رہا ہے کہ اگر سوئی گرے بھی تو آواز ہوتی ہے، تو اتنا خاموشی میں سو رہا ہے، فجر کا وقت ہے یا تہجد کا وقت، اور وہاں سے نکل کے جب پھر غیر مسلم علاقوں میں جانا شروع ہوتا ہے تو وہاں دکانیں کھل رہی ہیں، غیر مسلم اپنے گھروں سے باہر آ کر پوجا کر رہے ہیں، بالکل میں یہ تہجد کے وقت کی بات کر رہا ہوں، فجر کی نہیں، اور بہت سے مسلمان بولیں گے نہیں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، تو آپ فجر کے بعد واکنگ کو نکلتے ہوں گے، وہ لوگ تہجد میں واکنگ کر کے فجر کے بعد نہا دھو کر وہ اپنے دوسرے کام پہ نکلتے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو کبھی ان دنوں میں، جو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ان دنوں میں اتنی سردی میں، ان دنوں میں 4 بجے اٹھ جائیے اور نان مسلم علاقوں کا ایک بار سروے کر کے آ جائیے، 6 بجے تک اپنے علاقے میں نماز تک آ جائیے، اگر آپ کو جاگتے ہوئے لوگ نہ ملے تو میرا نام آپ بدل دینا کہ فیض بھائی نے جھوٹ بولا، نہ صرف جاگتے ہوئے، کثرت کرتے ہوئے، عبادتیں کرتے ہوئے، آرادھنا اور ان کی اپاسنا کرتے ہوئے، گھروں کے سامنے عورتیں بالوں کے اوپر وہ ڈالی ہوئی ہیں، ٹاول ڈالی ہوئی، مطلب نہا کر آئی ہے اتنی صبح، اور باہر بیٹھ کر رنگولیاں ڈالتی ہوں گی، آدمی لنگی میں نہا کر فریش ہو کر وہ رنگولی بنا رہے ہیں، کچھ پڑھتے بیٹھے ہیں، اخبار جو 6 بجے آتا ہے تو تب تو پڑھ کر 7 بجے نکل جاتے ہیں، ہمارا اخبار تو ہم 10 بجے اٹھاتے ہیں، ٹھیک، ہم اٹھتے ہی کہاں ہے 9 بجے سے، تو اٹھائیں گے اخبار، ٹھیک، تو جب یہاں سے الٹا جا رہے ہیں تو یہ علاقے پورے سو رہے ہیں اور وہ علاقے پورے جاگ رہے ہیں، ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے، تو صبح تو امت اپنی برکت کا وقت تو سونے میں گزارتی ہے، اور فریضے کو فجر کو چھوڑ چکی ہے، تو راتوں میں ایسا سسٹم ہم نے بنا لیا جاگنے کا، شیطان نے ہمیں یہ کروایا یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا پسند نہیں کرتے تھے، اور آپ نے عشاء کی نماز چھوڑنے والوں کے تعلق سے فرمایا جو سو جاتے ہیں، آپ نے کہا کہ جب مجھے معراج کا سفر کرایا گیا تو میں نے دیکھا کہ فرشتے کچھ لوگوں کے سر پتھر پہ رکھ کے دوسرے پتھر سے کچل رہے تھے، میں نے کہا اے جبرائیل کیا ہو رہا ہے ان پہ، کیا گناہ کرتے تھے؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو عشاء سے پہلے سو جاتے ہیں، مطلب مغرب تو پڑھتے ہیں لیکن عشاء نہیں پڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو جلدی سونے پہ وہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوا کہ آپ دیر سے بھی نہیں سوتے تھے، اس لیے کہ عشاء کے بعد آپ خامخواہ جاگنا پسند نہیں کرتے، تو اس ایک حدیث کو بھی زندگی میں ہم نے لا لیا نا، تو آج ہمارے اکثر مسائل صحت سے لینے والے اور نیند سے لینے والے ختم ہو جائیں گے، اور تجارت کے مسائل، بہت سے لوگ بولتے ہیں میری تجارت نہیں چل رہی، کیوں؟ کرنی ہے میرے پہ، کر دیا کسی نے، بس سب پہ بس کرنی چاہتی ہیں، تقدیر تو ہے ہی نہیں کسی، اللہ نے کچھ لکھا ہی نہیں، بس جادو سے ہی پورے کام امت مسلمہ کے ہوتے ہیں، اس پہ کرنی ہے، اس پہ کرنی ہے، اس پہ، کبھی یہ سوچا آپ نے کہ آپ کی تجارتیں کھلتی کب ہے؟ آپ بزنس شروع کب سے کرتے ہیں؟ میری دکان دیکھو، میں ایک دم صبح اٹھ کے 10 بجے چل جاتا، ٹھیک، اور 10 بجے ایک دم صبح کھول دیتا، 10:30 بجے تک چائے وائے منگا لیتا، 11 بجے تک اس کی صفا ہو جاتی، 11:30 بجے تک میں ہوش میں آ جاتا، پھر چائے وائے پی کر، اور 12 بجے تک تو بزنس چالو ہو جاتا اپنا، دیکھو ابھی تک کرے بعد بھی اپنی تجارت نہیں چل رہی۔ اچھا، آپ کے مخالفین جو دوسری قومیں ہیں وہ کب کھولتی ہے اپنی تجارتوں کو، کب شروع کرتی ہے؟
ارے ان کا کیا دین دھرم کچھ نہیں ہے فیض بھائی, وہ تو صبح صبح اٹھ کے 5 بجے سے لگے رہتے ہیں. ان کے لیے تو وہ پیسہ جو ہے ان کا معبود وہ پیسہ ہی چنا. اپن پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے, 10-12 بجے اٹھ کے جاتے اپن کبھی بھی, جلدی وہ چکر نہیں رہتا اپنا. اچھا اس کی دکانیں کب بند ہوتی ہیں؟ وہ تو 7-8 بجے بھاگ جاتے. اپن محنت کرتے رہتے رات میں 12 بجے تک وہاں کھڑے رہ کر. تو آپ نے غلط محنت کی, آپ غلط طرز پر محنت کی, آپ نے غلط آپشنز آپٹ کیے اپنے لیے چنے. آپ صبح سے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ 10 بجے کھلنے والی دکان 6 بجے کیوں نہیں کھلتی؟ 6 بجے کون آئے گا؟ وہ آپ کو کیا پتا, آپ 6 بجے اٹھتے نہیں تو آپ کو کیسا پتا کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا, وہ کتنا کما لے رہا ہے. اور کچھ نہ بھی ہوگا تو کم از کم برکت آئیں گی. وہ سمجھ رہے آپ, وہ 100 روپے جو آپ دن بھر میں کما رہے ہیں وہ بابرکت ہوں گے بنسبت وہ 100 روپے جو بغیر برکت کے آپ کے پاس آتے. یہ فرق تو ہوگا. آپ سمجھیے اس دعا میں تو شامل ہوں گے صبح میں برکت دے, ہو سکتا ہے نا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے نہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی تجارتوں کیوں صبح سے شروع نہیں کرتے ہیں, اور کیوں ہماری تجارت عشاء کے بعد پہلے بند نہیں ہو جاتی کہ عشاء سے پہلے تجارت بند ہو نماز. یا مجبوریاں ہو سکتی ہے, ایک الگ بات ہے کہ ماحول معاشرہ سماج سے بھی افیکٹ ہوتا ہے مسلمانوں کو, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہم نے جو طریقہ اختیار کیا بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی برا اور بہت ہی خطرناک ہے. اس کے ثمرات اثرات آج بھی ہم بھگت رہے ہیں, اور آنے والے دور میں تو اس کے نقصانات اور زیادہ ہم نسل در نسل بھگتنے والے. یاد رکھیے اگر ان چیزوں کو ہم نے نہیں اپنایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے, اور عشاء کے بعد خامخواہ بات کرنا پسند نہیں کرتے. تو عشاء کے بعد جب تک شرعی ضرورت نہ ہو, وجوہات نہ ہو, مت جاگیے. اور عشاء سے پہلے کسی شرعی ضرورت سے کے تحت مطلب مجبوری کے بغیر مت سوئیے. یاد رکھیے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ آپ نے یہ دونوں چیزوں کو پسند نہیں کیا. اسی طرح دوسری چیز جو نیند کے ادب میں, سونے کے آداب میں ہم یاد رکھیں گے وہ یہ ہے, کوشش کریں کہ ہم باوضو ہو کر سوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا, اور یہ کہا اذا اتیت مسجدک فتوضا وضوءک للصلاۃ, کہ جب تو اے برا سونے کا ارادہ کر تو ایسا وضو کر جیسا وضو تو نماز کے لیے کرتا ہے. ایسا وضو کرو تم جیسا وضو تم نماز کے لیے کرتے ہو. ٹھیک, تو اس حدیث سے پتا چلا سونے سے پہلے ہم باوضو ہو کر سوئے. اس کے بڑے فائدے ہیں, طبی فائدے بھی ہیں. ٹھیک, طبی فائدے یہ ہے کہ دھول مٹی جو دن بھر آپ کام کاج میں لگتے ہیں, عشاء کے بعد بھی آپ جاگ رہے ہوں گے, سفر کر کے گھر آئے ہوں گے, وضو کرنے سے عموماً جو حصے کھلے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں, چہرہ, ہاتھ اور پیر کا حصہ. باقی تو شرٹ پینٹ سے کور ہو جاتا ہے, کرتا پاجامے سے کور ہے نا. تو اگر یہ دھو لے تو بہت ساری جلد کے امراض سے آپ محفوظ ہوں گے, بہت ساری چیزوں سے آپ کے بال بچے محفوظ ہوں گے, اس لیے کہ آپ اگر دھول مٹی سے آئیں گے, بچوں کو گود میں لیں گے, فلاں کریں گے, سب وہ ہوں گے. اسی طرح جب آپ سوئیں گے تو پوری رات آپ پر جو ہے غلاظت, دھول مٹی یا کسی قسم کی جراثیم نہیں رہیں گے, اس لیے کہ آپ نے ایک بار اپنے آپ کو واش کر لیا. اور گھر کا ماحول باہر کے ماحول کے مقابلے میں بڑا صاف ہوتا ہے, کسی کا بھی گھر ہو جیسا بھی ہو وہ صاف ہوتا ہے. اس لیے کہ باہر تو اتنی زیادہ دھول مٹی, لوگوں سے ملاقاتیں, لوگوں کی بیماریاں, لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں, ایک جگہ رہتے ہیں. لیکن گھر کیا ہوتا ہے, بہت سیگریگیشن, لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, کم سے کم لوگ ہوتے ہیں, آپ اچھے سے وہاں رہ سکتے ہیں. یاد رکھیے, تو وضو کرنے کے بڑے فائدے ہیں. اور وضو ایک مستقل عبادت ہے. یاد رکھیے, مطلب اس کا غسل سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ بولیں گے اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل تو ایک الگ چیز ہے, وہ بھی ایک عبادت ہے, اور اس کے بنیاد پر وضو سے آپ بہت ساری عبادتیں کر پاتے ہیں. لیکن اگر غسل نہ بھی ہو تو آپ وضو کریں تو اس کا ثواب ملتا ہے آپ کو, اس لیے کہ وضو ایک اپنے ذات میں خود ایک مستقل عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل نہ بھی ہوتا تو آپ سوتے تو وضو کر کے ہی سوتے رہتے. تو پتہ چلا وضو ایک مستقل عبادت ہے. آپ کو غسل نہ بھی ہوتا وضو کر سکتے ہیں, اس کا الگ ثواب. لیکن اس کا نہیں کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز کے لیے غسل اور وضو دونوں لگتا ہے, لیکن وضو اپنی ذات میں ایک عبادت ہے. اگر غسل نہ بھی ہو تو لوگ وضو کر سکتے ہیں. جیسے عورتیں ہیں, حیض کی حالت میں ہیں تو بھی وضو کریں گی. آپ وہ بولیں گے غسل تو نہیں ہے, لیکن وضو مستقل عبادت ہے, اس کا اجر ملے گا. ایک انسان ہے جس کو غسل نہیں ہے سونے سے پہلے, تو بھی وضو کر سکتا ہے, اس لیے کہ وضو کرنا مستقل عبادت ہے. یاد رکھیے, ایک عبادت ہے یہ مستقل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو سو رات میں تو ایسا وضو کر جیسا وضو تو نماز کے لیے کرتا ہے. تو صحابی رسول جو سوتے تو وضو کر کے سوتے, اور بہت سارے صحابہ کا یہ معمول ہوتا, جب سوتے تو وضو کر کے سوتے. تو دوسری چیز یاد رکھیے, پہلی چیز عشاء کے بعد خامخواہ نہ جاگیں, یہ اصول اپنا لیجئے, بڑے فائدے اٹھائیں گے. دوسرا کہ ہم جب سوئے تو کوشش کریں کہ ہم باوضو ہو, حالات نہیں ہے, ماحول نہیں ہے, سفر ہے, سفر کی تنگیاں ہیں, پانی کی شدتیں ہیں, یہ سب الگ باتیں ہیں, یہ مجبوریاں ہیں, یہ الگ. لیکن سہولت ہو تو ضرور کیجیے, آپ ضرور کیجیے. ٹھیک, اور اس سے بڑے فائدے یاد رکھیے, دنیا کے بھی, اور اصل فائدے تو مومن آخرت کے اٹھانا چاہتا ہے. دنیا میں چاہے فائدہ ہو یا نہ ہو ایک الگ بات ہے. ٹھیک, تیسری چیز, جب آپ سوئیں گے یا ہم سوئیں گے تو دائیں کروٹ ہم لیٹیں گے. یاد رکھیے, دائیں کروٹ لیٹیں گے اور اپنا سیدھا ہاتھ مطلب سیدھے ہاتھ پر لیٹیں گے, اور کوشش کریں کہ اپنا سیدھے ہاتھ کے سہارے سے سوئیں گے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ جب آپ سوتے تو سیدھی کروٹ سوتے، اور شروعاتی نیند آپ بعد میں سیدھا بھی سو سکتے ہیں، جس کو بولتے پیٹھ کے بل جس کو بولیں گے، لیکن آپ جب شروع کرتے نیند تو سیدھے جانب آپ لیٹ جاتے اور اپنا ہاتھ جو ہے اس کو اپنے سر کے نیچے لے لیتے، ٹھیک، جیسا کہ ایسا جس کو کہیں گے اس طرح سے یا اس طرح سے سر کے نیچے اس کو لے لیتے، ٹھیک۔ اور حدیث میں یوں آپ نے فرمایا اور کہا لیٹ سونے کے تعلق سے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا جب تو نیند کے لیے بستر پر آئے تو نماز جیسا وضو کر اور پھر اپنی دائیں جانب لیٹ جا۔ اسی صحابی کو آپ نے اضافی الفاظ ساتھ کہے دوسری روایت میں کہ جب تجھے نیند آئے تو وضو کر اور اپنی دائیں جانب پر لیٹ جا، دائیں جانب سیدھے طرف لیٹ جا، الٹے طرف نہیں یاد رکھیں۔ سیدھے طرف لیٹنے کے کیا فائدے؟ آج ہم جانتے ہیں کہ جو دل ہوتا ہے ہمارا وہ الٹے طرف ہوتا ہے، جب ہم سیدھے جانب سوتے ہیں تو دل ہمارا اوپر ہو جاتا ہے پورے جسم کے، سمجھ رہے، جس سے ایک طبی فائدہ میڈیکل بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ خون کی روانگی جو جسم میں ہوتی ہے بہت اچھی، اس لیے کہ پمپنگ جو ہارٹ ہے، پمپنگ مشین وہ اوپر ہے اور وہاں سے پمپ کرے۔ آپ کی پانی کی موٹر اگر نیچے ہو اور نیچے سے اوپر پھینکنا ہو تو اس کو پریشر زیادہ لگتا ہے، طاقت زیادہ لگتا ہے، اگر وہی موٹر اوپر ہو تو بڑی آسانی سے بغیر موٹر کے پانی کبھی کبھار چلا جاتا ہے نا۔ تو دل آپ کا اوپر آ گیا، آپ سیدھے کروٹ اوپر ہے، جس کی وجہ سے خون کا دوران بہت اچھے سے جسم میں ہو رہا ہے۔ آپ تھکے ہارے آئے ہیں، تھکے ماندے ہیں، پریشان حال آئے تھے، ایک بار آپ لیٹ ہی سیدھے جانب اس طرح سے دل آپ کا اوپر ہو جائے، خون کی روانگی برابر ہو جائیں گی، جسم کے پورے حصوں میں خون برابر جائیں گا۔ اگر آپ شروعات الٹے سے کر لیں گے پہلے تو ہوگا یہ کہ ہارٹ دل نیچے ہو جائیں گا اور پمپ اوپر کرنا پڑے گا، طاقت زیادہ۔ ویسے آپ پریشان، چونکہ انسان جب سوتا ہے تو اس کا جسم جو ہے اس کا بلڈ پریشر وہ سب ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب وہ سکون میں آ رہا ہے، اس کا مائنڈ اپنے آپ کو ذہن جو ہے بند کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں سسٹم کلوز ہو رہے ہیں، ہے نا، دل کی دھڑکنوں کی معاملہ بدل جاتا ہے، جو جاگنے میں ہوتی ہے سونے میں ویسی نہیں ہوتی ہے، سکون اختیار کر رہا ہے، نیند کے مختلف مراحل میں جا رہا ہے، تو سیدھے جانب۔ تو آپ نے اس صحابی سے کہا کہ جب تو سو تو سیدھے جانب اور اپنے ہاتھ کو جو ہے اپنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے رکھتے تھے، یا آپ کو دیکھا گیا کرتے، تو سیدھے جانب یہاں حکم دیا حدیث کے اندر سونے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا گیا تو آپ خود جب سوتے سیدھے جانب سوتے اور ہاتھ کو نیچے رکھتے۔ اس کے بعد آپ چاہے تو پھر سیدھے ہو جائے پیٹھ کے بل، یا چاہے تو الٹے جانب بھی آپ ہو سکتے ہیں بعد میں، اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ سے فرماتے ہیں کہ جب تم رات میں کوئی خواب دیکھو جس سے تم ڈر جاؤ تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے اور کروٹ کو بدل دو۔ تو سیدھے ہے تو الٹا، الٹا ہے تو سیدھا، تو اس سے پتہ چلا کروٹ بدلنے سے مراد یہ کہ آدمی الٹا بھی سو سکتا ہے، مطلب الٹے جانب، کہ تو یہاں اگر سیدھا سو رہا ہوں اور میں خواب دیکھ کے ڈر جاؤں تو میں کیا کروں گا، پھر الٹے جانب سوؤں گا۔ تو پتہ چلا الٹا بھی سو سکتے، حرام نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن شروعات تو سیدھے سے ہوں گی، پھر بیچ میں بھی سو سکتے ہیں، پھر الٹا بھی سو سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ کرنا ہے ہم کو، ٹھیک۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو صحابی کو کہا کہ تم سیدھے جانب سے سونا شروع کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تو باوضو ہو کر بستر پر آ جائے تو دائیں ہاتھ کو سرہانہ بنا، یہ بھی حدیث کے اندر الفاظ ہے، یہ بھی متفق علیہ روایت۔ آپ نے کہا کہ سیدھے جانب سو جا اور اپنے سیدھے ہاتھ کو سرہانہ بنا، سرہانہ مطلب جس سے آپ ٹیک لے کر سوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں نیند کی شروعات ایسی ہو، مجبوریاں ہیں، ہاتھ میں تکلیف ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہو سکے تو بالکل اس چیز کو اپنانے کی ہم جو ہے کوشش کریں۔ تیسری چیز، چوتھی چیز جو ہے، رات یا دن جب بھی ہم سوئے، دن میں سونا کوئی حرام نہیں، یاد رکھیے اس کی بھی اجازت ہے، رات اور دن جب بھی ہم سوئے لیکن ہم پیٹ کے بل نہ سوئے، اس چیز کا ہم خیال رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، آپ نے جو ہے پیٹ کے بل سونے سے ایک صحابی کو روکا، بلکہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ پیٹ کے بل سو رہے ہیں، تو آپ نے ان کی بہت تنبیہ کی، بہت ناراض ہوئے، چڑے، ان پر غصہ کیا اور کہا پیٹ کے بل نہ سو، اور فرمایا انہا زجعۃ اہل النار، پیٹ کے بل سونا یہ جہنمی لوگوں کی علامت ہے، تو لہٰذا پیٹ کے بل کوئی نہ سوئے۔ بہت سے لوگوں کو پیٹ کے بل سونے کی عادت ہوتی ہے، اور پیٹ کے بل سونے سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا، یاد رکھیں اتنے نقصانات ہیں اس کے، بہت نقصانات ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اگر آپ پیٹ کے بل سوئیں گے تو ہاضمے کا مسئلہ آپ کو ہوگا، ایسیڈیٹی کی پرابلمس ہوتے ہیں، آپ اٹھیں گے تو آپ کو منہ میں کھٹا پانی آ جائے گا، آپ پریشان ہوں گے اگر آپ پیٹ کے بل سوتے ہوندے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے آپ کا پیٹ تکلیف دے گا، اس لیے کہ وہ چیز نہیں ہے جس کے اوپر آپ سوئے، ٹھیک، وہ نرم چیز ہوتی ہے، اس کا ایک نقصان۔ اسی طرح پیٹ کے بل سونے کے اتنے نقصان ہیں، اس ایک روایت کو آپ لے لیں تو ایک اسٹڈی کے مطابق یہ دیکھا گیا امریکہ میں اور یو کے میں 1980 اور جس کو بولیں گے وہ 90 کی دہائی جو ہوتی ہے، پورا وہ 10 سال جو دہائی تھی 1981 سے لے کر آگے، ایک سسٹم تھا کہ اگر بچے روتے، دیکھیے آندھا نہ سلانے کا کتنا فائدہ، بچے روتے تو ایک طریقہ تھا کہ بچوں کو پیٹ کے بل لٹا دیا جائے، معلوم
لٹا دیا جاتا، اس سے بتایا جاتا کہ ان کا ہاضمہ ٹھیک ہوگا، ان کا پیٹ اگر خراب ہے تو ان کو جو ہوا خارج کرنے میں آسانی ہوگی، بچوں کو ہوتا ہے نا مسائل، تو ان کو اندھا لٹا دیا جاتا۔ تو یہ دیکھا گیا کہ بہت ساری موتیں ہو رہی تھی بچوں کی، جس پر جو امریکہ میں ایک پوری اسٹڈی ہوئی، اسٹڈی ہونے کے بعد پتہ لگایا گیا جو مائیں اپنے بچوں کو اندھا سلا دیتی ہے، اس اندھا سلانے میں وہ بچے سونے سے، ناک دبنے، سفوکیشن سے مر رہے تھے، کسی بیماری سے نہیں مر رہے تھے۔ بہت سارے بچے سفوکیشن سے، مطلب آپ بہت سارے بولے تو سمجھ لیجیے 1000 کے اندر کچھ بچے ایسے تھے جو مر جا رہے تھے، جس کا مرض پتہ نہیں چل رہا تھا، بعد میں پتہ چلا صرف سانس گھٹنے سے وہ مر رہے تھے، سفوکیشن سے، چونکہ وہ اندھے سوتے تھے۔ اس کے بعد سے پوری اسٹڈی آئی کہ اب جو ہے بچوں کو اندھا نہ سلایا جائے، اگر آپ لٹاتے بھی تھوڑی دیر لٹائے پھر سیدھا کر دیں ان کو۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا اندھے سونے کے نقصانات، کہا کہ یہ جہنمیوں کی علامت ہے، مومن ایسا نہیں سو سکتے۔ ایک صحابی کو آپ نے اٹھایا، تنبیہ کی، ڈانٹا، ان کی اصلاح کی، بلکہ کی روایت میں اس کو مارا اس صحابی کو پیر سے اور کہا ایسا مت سو۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی سمجھایا ہوگا، نہیں سن رہے ہوں تو ڈانٹ کے بھی سمجھایا آپ۔ دیکھ رہے آپ، تو یہ دین جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں نا، یہ بہت جدید ہے، بہت ماڈرن ریلیجن ہے ہمارا، یاد رکھیں۔ اتنا سائنٹیفک ہے کہ 1400 سال پہلے ہم کو بتا دیا کہ اندھا مت سو، اندھا مت سلاؤ، چاہے بچے ہو، چاہے بڑے ہو، چاہے دن میں سوتے ہو، چاہے رات میں سوتے ہو۔ کیا فائدے اندازہ لگائی سنت پر عمل کرنے کی، لا تعداد فائدے۔ اندھے سونے کے بڑے مسئلے، اور اندھے سونے سے سفوکیشن، ڈیتھ، ناک دبنے سے، چونکہ انسان جب سو جاتا ہے تو یہ قسم کی موت ہوتی ہے، اور بہت سارے بچوں کی اموات صرف سفوکیشن سے ہو جاتی ہے، صرف سانس گھٹنے سے مر جاتے ہیں کہ رات سوئے تو اچھے تندرست تھے، صبح اٹھے تو ان کی لاش ملی ہے، سب پریشان، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا تھا، ایک سنت ہم سے چھوٹ گئی تھی اس معاملے میں کہ ہم اندھے سو رہے تھے، یا اندھے سونے کے بچوں کو عادت ڈالی تھی۔ مجھے پتا ہے بچے بہت ضد کرتے ہیں اندھے سونے کے لیے، ہم کو ان کی اصلاح کرنا ہے کہ وہ اندھے نہ سوئے، ان کو سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے۔ مجبوریاں ہیں، ہوتی ہے کبھی کہ کسی کو پیٹھ پہ تکلیف ہے، زخم ہے، تو مجبوری ایک الگ بات ہے، تو پھر سونے کا طریقہ ہوگا۔ بچے اگر اندھے سوتے ہیں اور رات میں ہوتے ہیں تو ان کا آپ چہرہ ہر بار جو ہے ایک طرف کیجئے تاکہ وہ چہرے پہ نہ سو جائے، تاکہ ناک ان کی کھلی رہے۔ کچھ بچے ہوتے سنتے ہی نہیں، یا کوشش کرے کہ تکیہ رکھ کے ایک جانب لٹا دے، ورنہ یہ سفوکیشن ڈیتھس جو ہوتے ہیں یہ صرف اندھے سونے سے ہوتے ہیں۔ ایک تو پورا پریشر پھیپڑوں پر ہوتا ہے، آپ جب لیٹ جاتے ہیں سانس لینا مشکل، اور اس پر ناک دب جائے، اور نیند تو ایک قسم کی موت ہے، آپ کو تو ہوش نہیں رہتا ہے، اور کب جان چلی جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو کتنا جدید بات آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک سنت پہ عمل کرنے کتنے فائدے مومن اٹھا سکتے ہیں۔ کہا کہ جب سو، دن میں سو یا رات میں، اندھے مت سونا بس، اس لیے کہ اندھے سونا جہنمیوں کی علامت ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا یہ لیٹنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، ایسا لیٹنا اندھا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بھائی اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ جہنمیوں کو لٹائیں گا، ویسے جہنمیوں کو تو تکلیف ملنے والی ہے نا، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کوئی اندھا لیٹے، اور آپ نے فرمایا کہ ایسا مت لیٹو، اس لیے کہ پیٹ کے بل لیٹنا یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ تو اب آپ کوشش کریں جب ہم سوئے تو پیٹ کے بل، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بھی دیکھا میں نے، پیٹ کے بل سو جاتے ہیں، سیدھا پیٹ ٹیکا اور ورنہ نیند نہیں آتی۔ کوشش کرے یہ عادت توڑے، اس کے بڑے نقصان ہیں کہ آپ سانس لینے میں آپ رات بھر تکلیف محسوس کریں گے، اور آپ فریش نہیں اٹھیں گے، صبح بالکل تھکے ہوئے اٹھیں گے، اس لیے کہ رات بھر آپ کم سانس لے سکیں، اور بہت سارے مسائل اور بھی اندھا سونے سے پیدا ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو بڑی حکمتیں ہیں اس کے اندر، یاد رکھیں ان باتوں میں، ٹھیک۔ اسی طرح پانچویں چیز جو یاد رکھیں گے جب سونے کا معاملہ آئے گا، تو وہ سونے سے پہلے جو ہے جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان دعاؤں کا اہتمام کریں، یہ بڑا ضروری چیز ہے، یاد رکھیں۔ یہ دعاؤں کا اہتمام اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم ہر رات جب انسان سوتا ہے تو تمہاری روحوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ جب ہم انسان سوتا ہے تو ہماری روحیں جمع ہو جاتی ہیں، اور کچھ کی لوٹا دیتے ہیں اور کچھ کی نہیں لوٹاتے ہیں، تو بہت سے لوگ نیند میں مر جاتے ہیں۔ تو نیند جب آپ سونے جا رہے ہیں تو یہ سوچ لیجئے کہ اگر میں نہ اٹھوں اس نیند سے تو پہلے سے پوری تیاری ہو جائے کہ اگر نیند میں چلا بھی جاؤں، مر بھی جاؤں، میری اگر موت لکھی بھی ہے تو کم از کم تیاری سے جاؤں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ اس درے سے آپ کو گزرنا ہے، اس ٹنل سے گزرنا ہے، لیکن اس کا منہ کہاں کھولیں گے آپ کو نہیں معلوم، تو داخلے سے پہلے آپ لوگوں سے میری ملاقات کر لیں گے کہ بھائی دعا کیجیے، بس میرے لیے آسانی ہو، میں کوشش کرتا ہوں۔ جو بھی سفر ہے آپ کا کرنا بھی ضروری ہے نا۔ تو نیند موت ہے یہ، بلکہ نیند کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی بہن کہا، اور واقعی میں نیند موت کی قسمی ہے نا، کیا انسان کو پتا۔ اور ہماری روحیں جمع ہو جاتی ہے، اور اللہ جس کی چاہتا ہے واپس بھیجتا ہے ہر روز، اور جس کی چاہتا ہے جمع کر لیتا ہے، تو صبح اٹھتا نہیں پھر۔ تو سونے سے پہلے پوری تیاری کر لے کہ مر جاؤں تو با ایمان رہوں، ٹھیک۔ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو اذکار کرتے اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو سونے سے پہلے یہ پڑھتے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ جو یہ شخص کرتا ہے 1000 نیکیاں اس کے نام عامہ میں لکھ دی جاتی ہے، کہ تو یہ 100 بار پڑھ رہا ہے نا، تو اللہ ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، تو 100 کا ہو جاتا ہے 1000 نیکیاں بھی مل جاتی،
کتنا بڑا فائدہ ہے. تو سونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہیں. اسی طرح سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا میں بہت ساری صورتیں پڑھتے ہیں. سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے سورہ ملک پڑھتے ہیں, تبارک الذی بیدہ الملک کو, ٹھیک ہے, سونے سے پہلے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں. اور آیت الکرسی کی فضیلت تو آپ نے یہ بتائی, جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو ایک بار ایسا جس کو عادت سمجھ لیے, ایک فجر کیا ظہر میں پڑھتا ہے, ظہر کے اثر میں پڑھتا ہے, اثر کے بعد مغرب میں پڑھتا ہے, تو جو ایک بار پڑھ لیتا ہے اور جس کا عادت ہے اگلی بار تک, تو اگلی بار تک کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے وہ. مطلب کہ جیسا فجر میں پڑھنے آدمی پانچوں وقت نماز میں سوتے وقت پڑھنے کا عادی ہے, تو اگر میں فجر میں پڑھ رہا ہوں اور ظہر تک مر جاؤں تو میرے لیے کافی ہے آیت الکرسی پر. اور اگر ظہر میں پڑھنے کی عادی ہوں, ظہر کے بعد مروں اثر کے بیچ میں, تو پھر وہ میرے لیے کافی ہے. اور اثر کے بعد پڑھنے کی عادت تھی, اثر کے بعد مر جاؤ مغرب تک میرے لیے کافی ہے. مغرب کے بعد عادت تھی پڑھنے کی, مغرب کے بعد مر جاؤ تو عشاء تک میرے لیے کافی ہے. اور سونے کے وقت عادت تھی تو ظاہر سے سوتے وقت پڑھوں گا تو صبح فجر تک کافی ہے, یا مر جاؤں تو مرنے تک کافی ہے, تو کفایت کر جاتی ہے صورت. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق, سورہ ناس پڑھتے, سورہ کافرون پڑھتے. اسی طرح آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کرتے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون 285 یا 286, ٹھیک. تو ان تمام چیزوں کا اہتمام کرے سونے سے پہلے, جتنی ہو سکے ان میں سے جو یاد ہے, جو یاد آ رہی ہے اس کو پڑھے, اور اس کے بعد سوئے. اور سونے کی بھی جو دعا ہے اس کو بھی جو ہم پڑھنے کی جو ہے کوشش کریں, ٹھیک. تو ان اذکار کا یاد رکھنا ہمارے لیے, یاد رکھیے, بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم ان اذکار کو بھول جاتے ہیں, ٹھیک. تو ہم کوشش کریں کہ سونے کی دعا, اسی طرح جو ہے مختلف جو باتیں میں نے آپ کو بتائی, آیت الکرسی ہے, سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ کافرون ہے, اسی طرح سورہ ملک ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے. آپ حصن المسلم جو محمد بن علی القحطانی کی حصن المسلم کی دعاؤں کی کتاب ہے وہ لے, اس میں بہت ساری دعائیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو آپ پڑھتے ہیں وہ نقل کی, ٹھیک. اسی طرح سونے کے وقت کی جو دعائیں ہیں, اور بھی بہت دعائیں ثابت ہیں سونے کے وقت کی, مطلب کئی ہیں آپ سب جو پڑھتے, اور کئی دعائیں ہیں جو آپ سے منقول ثابت ہے, چھوٹی اور بڑی سب. کوشش کریں اس میں سے جو آپ کو میسر و آسانی ہو پڑھ کر آپ سوئیں, ٹھیک. اسی طرح اب اگر آپ رات میں دوران نیند جاگ گئے تو کیا کریں, تو آپ سے فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص رات میں جاگ جائے جو کہ اس کے اٹھنے کا وقت نہیں ہے, کہ ہوتا ہے نا کبھی نیند ہوشیار ہو جاتی, تو وہ یہ پڑھے. اور آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ پڑھ لے, اور اس کے بعد وہ جو دعا کریں گا اللہ اس کو قبول کر لیں گا. کیوں, تو نیند میں بھی اللہ کو اگر کوئی آدمی نہ بھولے تو اللہ اسی کیسے نہ سنے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو نیند میں سے اٹھ جائے کبھی, جو اس کا وقت نہیں ہے, تو یہ پڑھ لے. اس پڑھنے کے بعد جو دعا کریں گا اللہ قبول کر لیں گا اس کی دعا. اس لیے کہ نیند سے بیدار ہوا تو آدمی آؤٹ آف مائنڈ ہوتا ہے اکثر, اس کو کچھ سمجھ نہیں ہوتا, اور اس نہ سمجھی میں بھی وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے, تو اللہ کیوں اس کو بولیں گا. تو اللہ آپ سے فرماتے اس کے بعد تو جو دعا کریں گا تیری دعا اللہ رد نہیں کریں گا. پھر نیند سے اگر تیری نیند بیدار ہو جائے تو یہ پڑھ لے. تو نیند سے بیدار بیچ میں ہوتا آپ سے یہ پڑھتے, اور ہمیں بھی یہ سکھائے کہ ہم لوگ یہ پڑھیں, ٹھیک. ہم کوشش کریں کہ اس چیز کو ہم جو ہے پڑھیں. اور بھی بہت سارے ذکر و اذکار ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, ان کو پڑھنے کی کوشش کریں. اسی طرح اب یہ تو ہوا نیند کے بیچ میں. اب آپ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں, رات میں اٹھنے میں ایک اٹھنا یہ بھی ہے کہ انسان تہجد کے لیے اٹھے, اور یہ بڑی افضل عبادت ہے. یہ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے, یہ نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے تہجد, سب سے افضل. فرض کے بعد اگر کوئی عبادت سب سے افضل ہے نفل میں تو وہ تہجد کا اٹھنا, اور مسلسل اٹھنا اور ہمیشہ پڑھنا. اور سلف صالحین کے نزدیک یہی اصول تھا کسی کے نیک اور متقی ہونے کا. یاد رکھیے 5 وقتہ نماز ہی نہیں, آج تو 5 وقتہ نہیں ہمارے پاس. بھائی ایک بار نماز کو جاتا مغرب کی, بہت اچھا لڑکا ہے یار, ایک بار نماز کو جاتا. کوئی 2 بار جا رہا تو سبحان اللہ یار, 2 بار جاتا کیا بڑی بات ہے. کوئی 3 بار جا رہا تو الحمدللہ, اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے. بھائی تمہارا داماد 3 بار نماز کو جاتا, فرشتہ مل گیا تم کو تو ٹھیک ہے, بولتا ہاں بہت بڑا فرشتہ مل گیا, ہمارا تو ایک بھی نہیں جاتا, ٹھیک. اس کے بعد کوئی 4 نمازیں پڑھ لے تو پھر تو سبحان اللہ کو بات ہی نہیں, ظہر اثر مغرب عشاء, اس سے بڑا آدمی نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی فجر پڑھتا ہے تو اللہ کا ولی پیدا ہو گیا آپ کے پاس, اس سے بڑا تو ولی نہیں ہے ہم کو. فجر کہ تو 4000 کے محلے کی آبادی میں جہاں 4-5 مسجدیں, اس میں سے ایک اس میں 10-10 12-12 لوگ ہوتے ہیں, تو اس حساب سے ایک مسجد کے اندر مشکل سے 100 لوگ ہوتے ہیں. 4000 کی آبادی والا مسلم علاقہ, 2000 تو مرد ہوں گے اس کے اندر, لیکن 40 لوگ ہوتے ہیں مسجدوں میں, تو اس کے حساب سے تو بہت بڑا ولی ہے نا, وہ ولی پیدا ہو گیا آپ کو, ٹھیک. تو اگر فجر ہو رہی ہے تو پھر تو ولی پیدا ہو گیا. ہمارے پاس یہ اصول ہے, صحابہ کے پاس سلف صالحین کے پاس یہ اصول نہیں تھا. وہ کسی کی فرائض نہیں, فرائض تو واجب ہے, ضروری ہے تجھ پر کرنا. وہ کیا کرتے تھے, نوافل لکھتے تھے, اور نوافل میں سب سے پہلے جو تہجد پڑھتا ان کے نزدیک وہ متقی تھا. اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس امام شافعی رحمہ اللہ کا گزر ہوا. جب ان سے ملاقات ہوئی
تو امام شافعی پہلے مرحلے میں تو ان کے استاد تھے، امام احمد جو تھے یہ جب سیکھ رہے تھے تو اس دور میں امام شافعی سے انہوں نے فن حدیث سیکھا، علم سیکھا حدیث کا. لیکن اس کے بعد جب دوسرا زمانہ آیا، مطلب جب امام شافعی چلے گئے ان کو سکھا کے، جب امام احمد بڑے ہو گئے کافی، تو اس کے بعد امام شافعی پھر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اب میں تمہاری شاگردگی اختیار کرتا ہوں، اس لیے کہ امام احمد بن حنبل اصول حدیث میں بہت چوٹی اور مہارت تک پہنچ گئے تھے، تو جس کی بنیاد پر امام شافعی بعد میں آ کر ان سے پھر فن حدیث سیکھا. مطلب پہلے دور میں یہ ان کے استاد ہے اور دوسرے دور میں یہ ان کے استاد ہے. مطلب فرسٹ انسٹنس میں جس شاگرد نے اپنے استاد سے سیکھا، شاگرد اتنا آگے چلے گا علم میں کہ پھر استاد اگلی کلاس میں جو ایڈمیشن لیا تو پھر شاگرد سے سیکھنا پڑا اس کو. تو یہ بعد میں آ کر اپنے شاگرد سے استادی اور کہا کہ اب تم مجھ سے آگے جا چکے ہو فن حدیث میں، لہٰذا میں تم سے علم سیکھوں گا. اور چونکہ انہوں نے کافی محنت حدیث پر کی اور اپنا جو ہے مسند احمد جو تالیف جو لکھی، جو کہ حدیث کے مجموعے میں سب سے بڑا مجموعہ حدیث کا، جس میں منفرد 30,000 حدیثیں آپ نے جمع کی. یا آپ کتب التسع یا کتب الستہ وہ 6 کتابیں، یا کتب التسع وہ 9 کتابیں بھی جمع کر لے وہ ایک طرف، اور امام مسند احمد بن حنبل کا جو مسند احمد ایک طرف رکھ دیجئے، اس کا پلڑا بھاری ہے. اس لیے کہ امام بخاری نے جمع کی جو حدیث ہے 7,500 حدیث اپنی کتاب میں، جس میں صرف 2,222 حدیث جو منفرد ہے، باقی ریپیٹیٹیو ہے. صحیح حدیث میں وضو کا بھی ذکر آ رہا، کپڑوں کا بھی ذکر آ رہا، طہارت کا، تو 3 جگہ آتی ہو، وضو کے بیان میں، کپڑوں کے بیان میں، طہارت کے بیان میں، ٹرپل ٹائم ریپیٹ ہو رہی ہو. لیکن امام احمد نے صرف منفرد جمع کی، اس لیے کہ ان کی مسند تھی. ٹھیک، مسند میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی سند کے اعتبار سے جمع کرتا ہے، اس میں ٹاپک کے اعتبار سے حدیث جمع نہیں ہوتی، اور سند واحد منفرد ہوتی ہے اکثر. تو انہوں نے منفرد حدیث ایسے جمع کی. تو اس میں 2200 حدیثیں، مشکل 2200 سے 2500، مسلم کے اندر 2000 حدیثیں، ابو داؤد کے اندر 1000 کچھ حدیثیں. تو یہ پورا مجموعہ بھی ایک طرف جمع کر لے حدیث کا، اور صرف مسند احمد ایک طرف رکھ دے تو 30,000 منفرد حدیثیں، اس میں 30,000 منفرد حدیثیں، اور کم و بیش تقریباً حدیثیں صحیح اور حسن کے درجے تک جاتی ہے. اتنی اچھی روایت ہے. تو امام شافعی ان کے پاس آئے، اس استاد شاگرد نے اپنے استاد کو ویلکم کیا، ٹھیک ہے، کھلایا پلایا خوب اچھے سے. رات میں اپنے بیٹی سے کہا کہ رات میں پانی گرم رکھنا. استاد جو ہے رات میں جب تو اٹھیں گے تو ہو سکتا تہجد کے لیے پانی ٹھنڈا ہو تو اس سے مسئلہ ہو، تو کہا کہ پانی کو جو ہے گرم کر کے رکھنا. اب جب گھر میں کوئی مہمان آتے تو بچوں میں بڑا وہ رہتا، کیا کر رہے، کہاں کھا رہے، کیا پی رہے، کیا بیٹھ رہے. بچے بہت دیکھتے رہتے مہمان کیا کر رہا. اور اگر والدین عزت کر رہے اس مہمان کی تو ان کے لیے مہمان نمونہ آئیڈیل بن جاتا ہے، تو اور دیکھتے ہیں اس کو. تو ان کی بیٹی جو تھی امام احمد کی، وہ رات بھر جاگتی رہی کہ امام شافعی اب کیا کیا کرتے، خاص استاد ہے نا میرے والد کے، کیا کیا عبادتیں کرتے خاص. مطلب بچوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ رات کی عبادت کرتے ہیں تو کچھ خاص ہے، ورنہ فرائض تو ٹھیک ہے وہ تو سب کرتے ہیں. اب رات بھر بچی دیکھتی رہی. امام صاحب تو امام شافعی جو ایک کروٹ سوئے سیدھی، تو سیدھا فجر کی اذان پر اٹھے. جب فجر کی اذان پر اٹھے تو امام احمد بھی نماز کے لیے جانے لگے. تو بچی نے ان کی مزیحتاً ہنستے ہنستے والد کو اسے تنگ کرنے کے لیے کہا، پانی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا رات میں، پانی شاید زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا. مطلب امام صاحب کو آپ نے کہا پانی گرم رکھو، پوری رات میں پانی گرم کر کے رکھی. امام صاحب نے اٹھ کے وضو نہیں کیا تو مذاق کے طور پر اپنے والد سے کہا پانی شاید بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا رات میں. تو امام احمد سمجھ گئے کہ مطلب امام شافعی نے وضو نہیں کیا اور نماز نہیں پڑھی تہجد. تو بچی کو خاموش بٹھا کر چلے گئے. فجر کے بعد آئے تو رہا نہیں گئے، کیونکہ فرائض ان کے پاس اصل نہیں تھے، وہ تہجد سے نوافل کے اہتمام سے انسان کو پرکھتے تھے. تو پوچھ ہی لیا، کہا کہ کچھ مسئلہ تھا استاد، کیا بات ہے آپ نے تہجد نہیں پڑھی؟ حالانکہ تہجد فرض نہیں ہوتی لیکن پھر بھی متقی و پرہیزگار لوگوں کی علامت ہے. تو کہا آپ نے تہجد نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ تھا یا مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی، پانی کیا ہوا؟ اس لیے کہ بچی نے وہ جو مذاق کیا ان کو جواب دینا تھا اس کا. تو کہا نہیں ویسا نہیں تھا، جب میں رات میں تمہارے پاس کھانے کو بیٹھا تو میں مطمئن تھا کہ تمہارا کھانا حلال ہوگا، تو لہٰذا میں عام اعتبار سے جتنا کھاتا ہوں اس سے زیادہ کھا لیا، کہ تو میں مطمئن تھا کہ امام احمد بن حنبل کا رزق حلال ہوگا. جب میں جا کر بستر پر لیٹا اور ایک کروٹ لیٹ گیا تو میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی، ایک روایت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ جو بدو آیا تھا، ایک اعرابی آیا اور مسجد نبوی میں داخل ہوا اور صحابہ بیٹھے تھے، جا کر پیشاب کر دیا. تو وہ میرے ذہن میں وہ بات آ گئی، وہ حدیث آ گئی، اور اس حدیث پہ میں غور کرتا رہا اور کچھ فقہی مسائل نکالتا رہا کہ اس سے کیا کیا باتیں اخذ ہو سکتی ہے، کیا کیا باتیں استنباط کر سکتے ہیں، نکال کر ہم بتا سکتے ہیں امت کو کہ یہ مسائل میں یہ کام ہو سکتا ہے. تو وہ مسئلے میرے ذہن میں آنے لگے. تو میں جب لیٹ گیا کروٹ تو وہی حدیث میرے ذہن میں گھومتی رہی اور میں اس کو سوچتا رہا، اور اس ایک حدیث سے میں نے 70 مسائل رات بھر میں نکال لی. مطلب میرا ذہن اسی پہ چلتا رہا کہ کیا کیا نکال سکتا ہے، کہ پیشاب کسی کو تیز آئے تو نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تیز آیا تھا، نماز پڑھی اور پھر پیشاب کر دیا. تو پتا چلا کہ وضو تھا تو اس نے سوچا ہوں میں باقی رکھتا ہوں. اسی طرح پتا چلا کہ کوئی پیشاب کر دے تو اسے روکنا نہیں چاہیے ورنہ روکنے سے ہو سکتا ہے اس کو تکلیف. اسی طرح پتا چلا اگر اسے روکا جاتا تو وہ بھاگتا تو پیشاب اور پھیل جاتا. تو غلاظت کم جگہ میں ہو رہی تو اس کو ہونے دیا جائے، بعد میں اس کو ہٹایا جائے، بعد میں پانی ڈالا جائے. ایسے مسائل نکالتے رہے ہو. ٹھیک، اسی لیے فقہا کا شریعت نے بڑا مقام ہے یاد رکھی.
لیکن وہ مقام بھی نہیں کہ نبی سے آگے چل جائیں گے فقہا، ٹھیک ہے، لیکن ان کا مقام اس لیے کہ وہ ہم کو اخذ کر کے مسائل بتاتے ہیں، لا کر رکھتے ہیں. تو امام شافعی 70 مسائل نکالے اسے اور کہا بس وہ اس میں ذہن لگا رہا، تھوڑی نیند لگی اور فجر کی اذان ہو گئی. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہاں اس واقعے میں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے پاس اصل چیز کیا تھی؟ تقوی کی علامتیں، 5 وقت فرض نماز اور مؤکدہ نہیں. رات میں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے آدمی؟ ہمارے پاس تو بھائی کوئی دن میں کچھ نمازیں جو فرض پڑھ لے تو بڑا فرشتہ آدمی ہے، ان کے پاس نہیں. 5 تو فرض ہے، اس کے علاوہ کیا دیتا ہے؟ زکوٰۃ تو دینی ہے جی، اس کو نہیں رکھتے تھے وہ، اس کے علاوہ کیا خرچ کرتا ہے؟ روزے تو رکھنا ہے جی، رمضان کی سب رکھتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اس کے علاوہ کیا رکھتا ہے؟ یہ ان کے پاس تقوی اور ایمان کی علامتیں اور پیمانے تھے، یاد رکھیے. بہرحال تو رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں. تو جب رات میں آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تہجد کے لیے تو آسمان کی صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ہماری امہات میں سے. ان کے پاس میں نے ایک بار کہا کہ میں آپ کے ساتھ سوؤں گا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لوں. تو جب میں رات میں سویا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر، اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی تو بھی اٹھے، وہ بچے تھے لیکن ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن کبھی تو فجر سے پہلے کا وقت تھا جس کو ہم سحر کا وقت کہہ سکتے ہیں. اٹھ کر آپ نے آنکھوں کو ملا تاکہ نیند کو بھگا دے. اس کے بعد آپ باہر نکلے حجرے سے، آسمان کی طرف دیکھا اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت کی. اس کے بعد آپ نے وضو کیا، بڑے اچھے سے مشکی سے نکالی، پانی لیا اس میں سے اور بہت اچھے سے وضو کیا. وضو کر کے آپ کھڑے ہو گئے. تو اس روایت میں پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد کو اٹھتے تو آنکھ ملتے، تو نیند میں سے آپ اٹھے تو آنکھ ملے، اٹھ کر جاتے آسمان کی طرف دیکھ کر آخری 10 آیتیں پڑھتے اور اس کے بعد جو ہے آ کر وضو کرتے اور نماز پڑھتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کھڑے ہوئے تو میں بھی وضو کر کے آیا اور آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے طرف کھڑا ہو گیا. الٹے طرف، چھوٹے تھے پتہ نہیں ان کو، بچے تھے، آگے کھڑے ہو کے دیکھا آپ پڑھ رہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ سے مجھے پکڑا اور اپنے سیدھے طرف لیا، چونکہ امام کے سیدھے طرف مقتدی ہوں اگر اکیلا ہے تو، الٹے نہیں. تو پتہ چلا نماز میں یہ چونکہ ضروری حرکت تھی اس لیے کہ وہ نماز غلط، ورنہ لوگ آگے ادھر کھڑے ہو جاتے پھر سمجھتے یہ امام ہے. تو آپ نے پکڑا اور ادھر لیا. تو اس سے پتہ چلا امام نماز میں بھی مقتدی کی اصلاح کر سکتا ہے اگر ضروری ہو اس طرح کی غلطی. دوسرا پتہ چلا نفل نماز جماعت سے ہو سکتی ہے. لوگ پوچھتے نفل نماز جماعت سے ہوتی کیا؟ تو یہ رات کی نماز آپ سے پڑھ رہے تھے، عبداللہ ابن عباس آ کے جماعت بنا لی، پیچھے سے آئے خاموشی سے کھڑے ہو گئے. پھر وہ کہتے ہیں میں کھڑا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھی کہ سورہ بقرہ پڑھ لی، سورہ آل عمران پڑھ لی. تو میں خاموشی سے نکلا جا کے سو گیا. پھر مطلب کھڑے بھی ہوا، لگا کہ میں پڑھ لوں گا، اتنا لمبا پڑھا کہ میں وہاں سے نکلا اور جا کے پھر سو گیا. جب فجر ہوئی تو آپ نے مجھے جگایا اور جگا کر میرا کان پکڑا اور کہا کہ عبداللہ ایسا کرتے کہ پہلے تو نماز کو آئے، کھڑے ہوئے اور پھر چلے ہوئے بیچ میں سے توڑ کے مسکراتے، مطلب صرف ہنسی کے لیے، یہ نہیں کہ ان کو سزا دی، مسکراتے ہوئے کان پکڑا اور کہا کہ ایسا کرتے نماز میں، مطلب آئے تم پہلے کھڑے ہوئے، غلط کھڑے ہو گئے، پھر ادھر سے آئے اور پھر جا کے سو گئے اور میں پھر سو گیا. تو اس میں دیکھیے کتنی باتیں پتہ چلی کہ ایک تو آپ اٹھ کر رات میں تہجد پڑھتے اور آسمان کی طرف، تو آپ تہجد کو اٹھتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھ کر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح کی آسمان نہ دیکھ سکے، ایسا خواتین گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تو بہرحال آپ وہیں پڑھ لے ویسا، لیکن یہ سنت ہے آپ پڑھنا اور اس کے بعد پھر آپ تہجد کو کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک، تو یہ اس طرح سے جو ہم اگر اٹھتے ہیں تو کریں. اسی طرح اگر آپ صبح اٹھتے ہیں، سمجھ لیجیے اب تہجد تو آپ نے نہیں پڑھی، فجر کے لیے اٹھ رہے ہیں آپ سیدھا، ٹھیک، تو فجر کے اگر آپ اٹھتے ہیں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، آپ جو ہے دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد مماتنا والیہ النشور. یہ دعا پڑھتے ہیں کہ تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ، احیانا بعد مماتنا، جس نے ہمیں زندہ کیا موت کے بعد. تو پتہ چلا نیند بھی موت کی قسم ہے، جس نے ہمیں زندہ کیا موت کے بعد، والیہ النشور، اور ہم جو ہے اسی کی طرف اٹھائے جانے والے، مطلب مرنے کے بعد ہم اسی کے پاس جمع ہونے والے. ایک نیند تو یہ ہے، یہ روز موت کی ایک یاد دہانی ہے، اور ایک نیند وہ آئیں گی جو جس کو موت کہتے ہیں، وہ بڑی بہن ہے اس نیند کی، وہ ہمیشہ کے لیے ہم کو سلا دیں گے اور قیامت تک کے لیے ہم سوتے رہیں گے. یہ نیند ہمیں تھوڑا تھوڑا سلاتی ہے روز، ٹھیک ہے، یہ بھی موت ہے. تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں تو یہ دعا کرتے. تو ہم بھی کوشش کریں کہ نیند سے ہم جاگیں تو یہ دعا کریں. تو یہ چند باتیں تھیں نیند سونے کے تعلق سے، اور اس سے کچھ ادب، کچھ دعائیں اور کچھ باتیں بہرحال میں نے آپ کے سامنے بہرحال رکھنے کی کوشش کی. ہم کوشش کریں کہ ہمارے زندگی میں ہر مرحلہ، ہر چیز اسی طرح سنت کے مطابق ہو. اسی طرح سونا ہے، جاگنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، مہمان نوازی ہے، لوگوں کے پاس جانا ہے، لوگوں سے آنا ہے، بات چیت کرنا ہے، معاملات کرنا، اخلاق ہو، احوال ہو، عبادتیں ہوں، سب چیزوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بنائیں. اگر ہم یہ کریں گے، دیکھیے آپ بہت سارے بیماریوں سے، بہت سارے مسائل سے، بہت سارے فتنوں سے، بہت ساری تکلیفوں سے بچ جائیں گے، اور بہت سارا ثواب ایسی چیزوں پہ پانے لگیں گے جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم چھوڑ رہے تھے. اگر نیند کی ان سنتوں کو ہم اپنا لیں تو زندگی کا 1/3 حصہ عبادت میں چل جا رہا ہے ہمارا، 100%.
8 घंटे अगर इंसान सोता है, 24 घंटे का दिन है, इंसान जितना भी जिंदगी जिएगा मतलब 8 घंटे सोएगा, मतलब 3 हिस्से जिंदगी के अगर कर दिया तो एक हिस्सा सो रहा है, उस सोने वाले एक हिस्से को भी इबादत में तब्दील कर लीजिए अपनी आप, और वो ऐसा कर सकता है इबादत में तब्दील ये करके कि सुन्नतों में अमल कीजिए, इबादतों में तब्दील हो जाएंगे, इबादतों में तब्दील होंगी, सवाब पाइए, ठीक, और दुनिया के फायदे भी उठाइए और आखिरत के फायदे। तो बहरहाल असल तो मकसद वही है हमारा, आखिरत में अल्लाह इसका इस सुन्नत पे अमल का बदला दे, तो हम कोशिश करें तमाम जिंदगी के हालात में हम जो है इस पर अमल करने की कोशिश करें, ठीक है। मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिर में दुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुछ कहा और सुना गया उसे अमल की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम के लिए तमाम सुन्नतों पर और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमीदा थे, बेहतरीन अखलाक थे, उस पर अमल करना हमारे लिए आसान करे। किताब व सुन्नत का समझना, उस पर अमल करना हमारे लिए आसान करे, जब तक जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी ये माइक ले लीजिए। आपने जाहिर के ताल्लुक से तिजारत की, जो आजकल अपने बच्चे रात भर जो पढ़ते हैं, बैठते हैं 11-12 बजे जी, सवेरे जो रात में 10 बजे उठते हैं जी। भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि जो आज का तालीमी निज़ाम है और जिस तरह से बच्चे स्टडी करते हैं, तो उस पढ़ने के अंदर वो रात में समझ लीजिए 10-11 बजे से स्टडी शुरू करते हैं और सुबह फिर लेट हो जाते हैं। तो देखिए, जहाँ तक तालीम का मामला, इल्म हासिल करने का मामला है, तो सलफ से ये बातें मशहूर है, उनकी ज़िंदगी और सीरत में बातें मिलती है कि वो रात भर इल्म के लिए जागा करते थे और सीखा करते थे। दियों में महरा जैसा रोशनी करके वो जागते थे, इल्म हासिल करते थे और बहुत गहराई तक इल्म हासिल किया, पूरी ज़िंदगी अपनी उस इल्म हासिल करने में खपा दी। इस हद तक वो उसमें डूब जाते कि इमाम मुस्लिम के बारे में वाक़या आता है, मशहूर वाक़या जो कि उनके इंतकाल की वजह भी बना। वो ये था कि किसी ने एक मरतबा उन्हें किसी हदीस पे इल्ज़ाम लगा दिया कि फ़लाँ ऐसी है। वो बड़े परेशान हुए, आकर हदीस ढूंढने लगे और उनकी अहलिया से कहा कुछ खजूरें ला के रख दो। उन्होंने ला के एक टोकरी खजूरों की रख दी और वो किताब इतने मशगूल रहे पढ़ने में और दिन और रात उसमें लगा दी, बस नमाज को जाकर वो चीज़ तलाश करे और वो खजूरें खाते रहे कि उन्होंने पूरी खजूर खा ली और वो खजूर खाना उनके पेट की बीमारी और उसके बाद उनकी मौत की वजह भी बन गया। इतने उसमें मशगूल हो गए थे कि वो खाते खाते ही वो पढ़ते रहे इमाम मुस्लिम, और वो उनके बीमारी की वजह, पेट खराब होने की और इंतकाल की वजह बन गया। अंदाजा लगाई। तो इल्म के लिए तो बहरहाल उन्होंने सब कुछ किया। तो अगर इल्म हासिल करने के लिए तालिब इल्म रात भर भी जागता है तो कोई मसला नहीं, लेकिन उससे उसके फ़राइज़ में आड़ नहीं आना चाहिए। जैसा मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म है और दिन में उसको बिल्कुल वक्त नहीं मिलता, तिजारत की मसरूफियत है, कामकाज है और दूसरे काम है, जिसकी वजह से वो रात में पढ़ता है, तहज्जुद और फजर पढ़ता है, फजर के बाद सोता है जिससे 10 बजे तक सोता है और उसके बाद उठ के अपने 11-12 बजे स्कूल, कॉलेज या जहाँ भी जाना करता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। ये खास मकसद के लिए और खास फायदे के लिए किया जा रहा है, तो ये शरई उज़्र है आपके लिए। जैसा कि आलिम दीन अगर रात में जागे ताकि लोगों को फतावे, उनके मसाइल का हल निकाले, चूंकि दिन में उसकी अपनी मसरूफियतें होती है, तो लिहाजा ये जागना तो उसके लिए अल्लाह के लिए इबादत है और बहुत बड़ी कुर्बानी है याद रखिए। तो लिहाजा अगर कोई बच्चा तालिब इल्म है और वो हलाल रोजी कमाने के लिए इल्म हासिल करना चाहता है, जिसके लिए दिन में मसरूफियत, कामकाज, लोगों की वो शोर पुकार से नहीं होता है, वो रात में जाग कर पढ़ता है, तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस बात का वह ख्याल रखे कि रात में जागने से उसकी फजर पर कोई आंच ना आए, उसकी फजर अपनी वक्त होती रही, उसके बाद शरीयत ने बहरहाल हुक्म दिया कि ईशा की बाद सो जाए, लेकिन शरई उज़्र के तहत और मजबूरियों के तहत जागने का भी बिल्कुल हुक्म है। तो लिहाजा इल्म हासिल करने के लिए जागना ये भी बहरहाल इबादत में शामिल है और एक बड़ी अहम चीज़ है। तो लिहाजा अगर कोई इंसान तालिब इल्म हो, चाहे वो इस्लामियात हो या गैर चीज़ सीख रहा हो इस्लाम से हटकर भी, लेकिन मकसद उसका हलाल रोज़ी कमाना है, तो बहरहाल इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो जागना भी उसके लिए दुरुस्त है। बस उसमें इस चीज़ का ध्यान होगा कि उसकी फजर ना छूटे, नमाजें उसकी इसमें ज़ाया ना हो। तो उसके बाद अगर वो फजर के बाद भी सोता है, या बहुत से लोग दूसरे काम की वजह से रात भर जागते हैं, थर्ड नाइट शिफ्ट है, फजर के बाद सोते हैं, तो इसमें ख्याल रखें कि फजर हो उसके बाद वो ज़ोहर तक सोते हैं, ये उनकी मजबूरियां हैं। लेकिन इसके नुकसानात अपनी जगह बिल्कुल है, याद रखिए। सेहत के एतबार से इसके नुकसानात तो अपनी जगह बिल्कुल है कि रात में आदमी अगर ना सोए तो बहुत सारी तकलीफ़ों को उसको उठाना पड़ता है, क्योंकि दिन में वो नींद कभी पूरी नहीं हो सकती जो रात में होती। बहरहाल ये उनका ज़ाती मसला, इसलिए कि वो अल्लाह के लिए इल्म हासिल करने के लिए तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका अजर भी मिलेगा बहरहाल, लेकिन उसके नुकसानात अपनी जगह बहरहाल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप पर वो वैसे हालात ना हो, अल्लाह ने घर की सहूलत सब कुछ दे रखी हो, तो अब रात में जल्दी सो और तहज्जुद से उठ के तहज्जुद पढ़े, फिर पढ़ते रहे, फिर फजर पढ़े और फिर 10 बजे तक पढ़ते रहे, ये भी हो सकता है। मतलब वो बाद में सोने से अच्छा पहले वो पढ़े। लेकिन कभी कभार मजबूरियां होती है तो बहरहाल आदमी मजबूर होता है कि रात में पढ़े, इसलिए कि दिन में कुछ और मसाइल होते हैं, बहरहाल उसकी चॉइस है। लेकिन इल्म हासिल करने के लिए करता है तो दुरुस्त है। इसके अलावा दुरुस्त नहीं होगा कि इल्म हासिल करते थे 3 साल तो आदत होगी रात में जागने की, अब रात भर जाग के काम करे और दिन भर सो रहे, इसकी इजाजत तो नहीं दी जाएंगी।
اس کی اجازت نہیں دی جائیں گی، یہ درست نہیں ہوگا۔ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ سوتے وقت قبلے رخ ہونا ضروری ہے یا ویسا نہ بھی ہو تو چلے گا؟ تو دیکھیے سوتے وقت قبلے کے رخ منہ ہونا اور وہ کوئی شرط نہیں ہے، آپ جیسے سونا چاہیں آپ ویسے سو سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی فضیلت مطلب اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی خاص عمل نہیں کیا کہ میں قبلے رخ ہوں بول کر خاص طور سے ایڈجسٹمنٹ سے اس طرح سے کیا، ایسا نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ قبلے رخ منہ ہو کر سونا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اس لیے کہ شریعت میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہر عبادت میں ہر کام میں انسان کوشش کرے کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو، جیسے کہ نماز میں تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دعائیں اگر کر رہے ہو تو کوشش کرے قبلے رخ، ضروری نہیں لیکن کوشش کرے، یہ سنت ہے۔ کوشش کرے کہ تلاوت قرآن بھی کرے تو قبلے رخ ہو کر کرے، کوشش کرے دعائیں لے یا دے تو قبلے رخ کرے، کوشش کرے کہ آپ کو زمزم ملے اور آپ زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ اللہ قبول کرتا ہے تو اس کو بھی قبلے رخ ہو کر کوشش کرے۔ تو کوشش ہونا چاہیے ہمارا ہر عمل کو، اس لیے کہ آپ نے فرمایا قبلہ کعبہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے، ٹھیک، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے اس طرف منہ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کیا قبلے رخ منہ کر کے سو سکتے ہیں؟ ہاں سوئیے بالکل۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نیند میں اگر موت آ جائے اور کوئی مجھے موت کے بعد اٹھائے میت کو تو ظاہر سی بات ہے پھر میرا منہ کدھر جانا چاہیے؟ قبلے کی رخ۔ تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا معلوم آپ کو؟ جب آپ رات میں سوئیں گے تو پیر قبلے کی طرف کر کے سونا پڑے گا آپ کو، پیر قبلے کی طرف